تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. اے لوگوں اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر اعلیٰ حضرت کی اور ایک شعر کی اور تشریح کروں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا اور تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. یا رسول اللہ میری تقدیر اگر بری ہے آقا لیکن اللہ نے آپ کو وہ عظمتیں دی ہیں, اللہ نے آپ کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے یا رسول اللہ کہ آقا لوح محفوظ کی تحریر ہے آقا. اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ جب چاہیں کسی کی قسمت سنوار سکتے ہیں یا رسول اللہ. لوگوں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی مکمل حدیث پاک ہے. آئیے اٹھائیے کنز العمال کی حدیث پڑھتا ہوں, مجمع الزوائد کی حدیث, دونوں حدیث کی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ذرا غور سے سنو پیارے. حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں, سانپ کے انڈے پر آپ کا پیر آ گیا. کہاں آیا؟ سانپ کے انڈے پر آپ کا پیر آ گیا. ان حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ خرج به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعیناہ مبیضتان لا يبصر بهما شيئا فسألهما اصابه قال كنت امرني جمل قال كنت امرني قال درود پاک پڑھ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ان حبیب بن فدیک رضی اللہ تعالی عنہ ان اباہ خرج به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعیناہ مبیضتان لا يبصر بهما شيئا فسألهما اصابه قال كنت امرن جملي فوضعت رجلي على بيض حية فاصابت بصري فنفث النبي صلى الله عليه وسلم. پورا مجمع کہو یا رسول اللہ. اے لوگوں حضرت حبیب بن فدیک راستے سے گزر رہے ہیں, سانپ کے انڈے پر آپ کا پیر آ گیا. زہر اتنا قاتل, زہر اتنا شدید, زہر اتنا خطرناک کہ دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی, دونوں آنکھ سے خون کے قطرات ظاہر ہو گئے. دوڑے دوڑے مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ کی روشنی چلی گئی آقا, سانپ کے انڈے پر پیر آ گیا, یا رسول اللہ کرم کر دیجئے. اب ذرا غور سے سنو پیارے, میرے مصطفیٰ نے آنکھ میں لعاب, میرے مصطفیٰ نے آنکھ میں زمزم کو نہیں ڈالا, میرے مصطفیٰ نے 2 رکعت نماز اس صحابی کی طرح نہیں بتائی جو سنن ابن ماجہ میں حدیث مرفوع ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کیا کرتے ہیں, میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے تھوکے مبارک کو, اپنے لعاب دہن شریف کو لیا اور حضرت حبیب بن فدیک کی آنکھوں میں رکھا. اب حضرت حبیب بن فدیک سے پوچھو, اے حبیب بن فدیک مصطفیٰ نے لعاب دہن رکھا, بتائیے تو صحیح کہ آپ کی آنکھ کی روشنی واپس آئی یا نہیں. حضرت حبیب بن فدیک کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ میری عمر 80 سال ہے اور مصطفیٰ کے لعاب کی برکت کا یہ عالم ہے کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا اور تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا. لوگوں اعلیٰ حضرت, لوگوں اب ذرا غور سے سنو, ایک پیغام بھی لیتے جاؤ آپ. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر مکمل گفتگو کروں گا. میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. لوگوں آپ نے کبھی علماء اہل سنت کی خدمت میں بیٹھ کر جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کس آگ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کس آگ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی, کبھی آپ نے پڑھنے کی کوشش کی؟ آئیے میں بتاتا ہوں کہ کس آگ سے اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دینا چاہتا ہے, کس آگ سے اللہ تمہارے گھر والوں کو بچانا چاہتا ہے, کس آگ سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے. ذرا غور سے سنو پیارے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم ولولا انها اطفئت
فُتِحَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَا انْتَفَعْتُمْ بِهَا وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُعِيدَهَا فِيهَا۔ ذرا غور سے سنو پیارے، یہ جو دنیا کی آگ جس کو تم استعمال کرتے ہو، جب میرے مصطفیٰ نے جہنم کی شدت کو بیان کیا، جب جہنم کی حرارت کو بیان کیا، جب جہنم کی تپش کو بیان کیا، جب جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کیا، تو میرے مصطفیٰ نے اپنی امتیوں سے فرمایا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے امتیوں، ذرا غور سے سننا، کس آگ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے۔ کتنا؟ 70 درجے کم ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس آگ پر 2 بار پانی نہ ڈالتا، اگر یہ آگ 2 بار نہ بجھائی گئی ہوتی تو یہ آگ اس لائق نہ ہوتی کہ تم کھانا بناتے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے مصطفیٰ کا اخیر کا جملہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُعِيدَهَا فِيهَا۔ لوگوں غور سے سننا، یہ دنیا کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے مولا مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے، مجھے جہنم میں نہ ڈالنا مولا، مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا مولا۔ اے لوگوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو پیارے، اب صبح سے شام تک تم گناہ کرتے ہو، صبح سے شام تک تم جھوٹ بولتے ہو، صبح سے شام تک تم غیبت کرتے ہو، تمہارا پڑوسی تم سے پریشان، تمہارا گھر والا تم سے پریشان، تمہارا محلہ تم سے پریشان۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے 2 قطرے آنسو تمہیں خوف سے اللہ کے گر گئے ہو اور تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس آگ سے نجات کی تم نے دعا کی ہو۔ اے لوگوں کبھی بیٹھ کر اس مدرسے کے کسی عالم دین سے، کبھی بیٹھ کر مدرسے کے شیخ الحدیث سے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سنا کرو تاکہ پتا چلے کہ ان نعت خانوں نے جو اسٹیج پر تمہیں جنت کا ٹکٹ بانٹا ہے، جنت کا پروانہ دیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے پیارے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے صحن میں بیان کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں یوں طرف پیسہ لٹاتے ہو نا، ایسے ایسے ہے نا، لوگوں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ممبر پر کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ممبر پر ایسا عالم بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ اور اس کا رسول یاد آ جائے، لیکن تم اس نعت خانوں کے اس میں تم اتنے پاگل ہو گئے ہوتے ہو کہ تمہیں ان کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ علماء اہل سنت کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ غور سے سنو ایک حدیث پاک، ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد كفضل على ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون معلم الناس الخیر۔ محبت سے کہو یا رسول اللہ۔ لوگوں غور سے سنو، لوگوں اگر میں کچھ کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ غیر معتبر ہے، لیکن آؤ ہم اس کی زبان سے ان کی فضیلت کو جانتے ہیں جس کی زبان کا یہ عالم ہے کہ جب بریلی کا امام قلم چلاتا ہے تو قلم سے کہتا ہے لکھ، وہ بخود یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ غور سے سنو، میرے مصطفیٰ کے سامنے ایک عابد کا تذکرہ ہوا اور یہ عالم دین بیٹھے ہوئے ان کا تذکرہ ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت جو رات بھر عبادت کرے، جو رات بھر قرآن پڑھے، جو رات بھر طواف کعبہ کرے، جو صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھے، وہ عابد ہے۔ لیکن جو مسجد مدرسے میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کھائے اور دال کھائے، قال قال رسول اللہ کے نغمے سنائے، وہ عالم دین ہوا کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ادنا پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا کا دوسرا جملہ سنو۔ اے لوگوں، میرے آقا نے انجینئر کے لیے دعا نہیں کی، میرے آقا نے ڈاکٹر کے لیے دعا نہیں کی، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخیر، کہ جو کوئی عالم، اللہ اکبر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یہاں تک مچھلیاں سمندروں میں، چیٹیاں اپنے سوراخوں میں ان علماء اہل سنت کے لیے دعا کرتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں غور سے سنو، یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کی آگ سے آپ نعت رات بھر سن کے نہیں بچ سکتے،
رات بھر تقریر سن کر جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ لوگوں اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیجئے، اپنے بچوں کے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیجئے۔ آپ 2 روٹی کھائیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور سے ضرور پڑھائیے۔ لوگوں یاد رکھو، آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں بیٹ تو دیا لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کی کوئی کتاب آپ نے نہیں دی۔ آپ نے اپنی لڑکیوں کے ہاتھ میں 15 سے 20 ہزار کا موبائل تو دیا لیکن حضرت خاتون جنت کی سیرت پر کوئی کتاب آپ نے نہیں دی ہے۔ اے لوگوں غور سے سنو، آپ اپنے بچوں کو قرآن و سنت بھی پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو فزکس اور کیمسٹری بھی پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو ہسٹری جغرافی بھی پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی سیرت بھی پڑھائیے، تاکہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر جب چیمبرلن اور مولٹن کے تھیوری پر بحث کرے تو دوسری جانب قال قال رسول اللہ کا نغمہ سنائے۔ اگر ایک طرف ہندوستان کی تاریخ کو بیان کرے تو دوسری جانب قوم کو غزوہ بدر بھی سنائے، غزوہ خندق بھی سنائے، غزوہ احد بھی سنائے اور غزوہ ذات الرقاع بھی سنائے۔ اے لوگوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے لوگوں، یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ مدرسہ کو کیا دیتے ہو؟ مدرسے کو آپ نے اپنے مال کا میل دیا ہے، مدرسہ نے آپ کو حافظ قرآن دیا ہے۔ مدرسے پہ آپ رات بھر بکرے کو اپنے بچے کے سرہانے باندھ کر اس کا صدقہ دیتے ہو، اور یہ مدرسہ وقت کا مناظر تم کو دیتا ہے، وقت کا امام تم کو دیتا ہے، اپنے بچوں کے سر کا اتارا ہوا تم نے ان کو صدقہ دیا ہے، اور یہ تمہارے عقیدے اور تمہارے تمام معاملات کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں، یہ مدرسہ نہیں ہوتا غوث اعظم کہاں سے ہوتے؟ کہاں سے 11ویں کا مرغہ آپ کھاتے؟ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو حضرت علامہ اسماعیل حقی کہاں سے ہوتے؟ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو تفسیر قرطبی کہاں سے پڑھتے؟ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو تفسیر بیضاوی کہاں سے پڑھتے؟ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کہاں سے پڑھتے؟ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو الامن والولا لنعتی المصطفیٰ بدافع البلاء آپ کہاں سے پڑھتے؟ لوگوں، یہ مدرسہ ہی ہے جس نے تمہیں حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے، یہ مدرسہ ہے جس نے تمہیں عقیدہ یہ دیا ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے نور ہیں، یہ مدرسہ ہے جس نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی ہیں، یہ مدرسہ ہی ہے جس نے عقیدہ دیا ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ مصطفیٰ جان رحمت، لوگوں ذرا غور سے سننا، جہنم کی شدت کو سنا نا آپ نے؟ ایک اور حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قل الله ورسوله أعلم. هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهي إلى قعرها. غور سے سننا پیارے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے مسجد نبوی کے صحن میں، اچانک بڑی خوفناک آواز ہوئی، بہت تیز آواز ہوئی۔ صحابہ سے میرے آقا نے پوچھا تدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ یہ کیسی آواز ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے کنارے سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو گرایا گیا تھا، 70 سال تک مستقل وہ پتھر گرتا رہا ہے، آج وہ جا کر جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو پیارے، چاند پر جانے والا 3 مہینے میں چلا جاتا ہے، ماؤنٹین ایوریسٹ پر پہنچنے والا 1 سال میں پہنچ جاتا ہے، لیکن ذرا جہنم کی ہولناکیوں کا اندازہ لگاؤ کہ 70 سال پہلے پتھر پھینکا گیا تھا، وہ 70 سال تک پتھر اس جہنم کی گہرائی تک گرتا رہا۔ جبھی تو تمہارے آقا بار بار کہتے رہے، روتے رہے، جس کی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے کی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ لوگوں، میرے مصطفیٰ، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ لوگوں، اس محفل سے جلسے سے ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، یہ نسخہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنو، حضرت ابو ہریرہ کو میرے مصطفیٰ نے 5 چیزیں بتائیں، اور میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تم میں سے کون ہے جو کچھ باتیں مجھ سے سیکھ لے، عمل کرے اور دوسروں کو سکھا دے تاکہ وہ بھی عمل کرے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو ہم مفلس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے۔ غور سے سنو، میرے مصطفیٰ نے 5 چیزیں حضرت ابو ہریرہ کو بتائی، آپ سننا چاہتے ہیں؟
سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تقتر الضحيك فان كثرة الضحيك تميت القلب. پورا مجمع کہو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ 5 باتیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, ان 5 باتوں پر تم عمل کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا. حضرت ابو ہریرہ کو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ابو ہریرہ کے ہاتھ کو پکڑا اور ابو ہریرہ سے پہلی چیز جو بتائی وہ یہ بتایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ, اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اگر ان چیزوں سے تم بچتے رہے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار. اے لوگوں غور سے سنو, اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا شراب پینا حرام نہیں ہے؟ کیا جوا کھیلنا حرام نہیں ہے؟ کیا تاش کھیلنا حرام نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو تکلیف دینا حرام نہیں ہے؟ کیا پڑوسیوں کا حق کھانا جانا حرام نہیں ہے؟ کیا علماء اہل سنت کو گالی دینا حرام نہیں ہے؟ کیا مدرسہ کے پیچھے بیٹھ کر مدرسے کے لیے سازش کرنا حرام نہیں ہے؟ ہاں, یہ تمام کی تمام باتیں حرام ہے. مدثر رضا کہنا چاہے گا کہ اگر ان تمام چیزوں سے تم بچتے رہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تم ہی کہنا. اے لوگوں غور سے سنو, میرے آقا کیا فرماتے ہیں, اتق المحارم تکن اعبد الناس. ابو ہریرہ, اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچتے رہو, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کہلاؤ گے. لوگوں غور سے سنو, رات بھر مسلک اے اعلیٰ حضرت سلامت رہے, ہے نا, ابھی سنا نا غوث بنگالہ کی عظمت, سرکار غوث اعظم کی عظمت, خواجہ غریب نواز کی عظمت. کبھی حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت بھی پڑھ کر دیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ, عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام, یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل, ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام, اصدق الصادقی سید المتقی, چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. لوگوں عقیدہ یہی ہے ہمارا. اور سنو پیارے, میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 زمینی وزیر 2 آسمانی وزیر, 2 زمینی وزیر 2 آسمانی وزیر, 1,24,000 صحابہ کرام میں میرے آقا نے 2 لوگوں کو چنا جو زمینی وزیر ہیں. کون کون؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم. یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں. غور سے سنو, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان ابو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه ابو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا قال قلنا الله ورسوله عالم. غور سے سننا پیارے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ غلام نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا, حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے پی لیا. پی کر جب فارغ ہوئے تو غلام نے کہا, عرض کیا حضور جب بھی میں کوئی چیز آپ کے پاس لا کر دیتا یا کوئی چیز آپ کو پیش کرتا تو پہلے آپ مجھ سے پوچھتے, پہلے تحقیق کرتے, پہلے جانتے کہ تم کہاں سے لے آئے, پھر آپ آقا پیتے. لیکن آپ آج اس قدر مصروف رہے آقا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہاں سے لے کر آئے. غلام نے عرض کی حضور زمانے جاہلیت میں ایک شخص پر میں نے کچھ پڑھ کر دم کیا تھا, اس نے مجھے کچھ پیسے دیے, پیسے دینے کے بعد میں نے اسی سے دودھ خریدا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. غور سے سنو پیارے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلق میں انگلی ڈالتے ہیں اور ڈال کر آپ نے قے کیا, اور اس قدر آپ نے قے کیا کہ رگوں سے ایک ایک قطرہ دودھ کا آپ نے باہر کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا لا علمی میں یہ خطا سرزد ہو گئی ہے, مولا اے اللہ اگر میری رگوں میں ایک قطرہ دودھ کا رہ گیا ہو پروردگار تو مولا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو, اور یہاں برہنپور کے مسلمانوں میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تم بھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہو جس کا کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا, تم بھی تو اسی نبی کی تعظیم کرتے ہو جس نبی کی تعظیم
میں حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت کو چھوڑ کر پیچھے آ گئے. تم بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کی تعظیم میں حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی مبارک لگا دی تھی. لیکن غور سے سنو, کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی, کیا آپ نے کبھی خیال کیا, کیا آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ جو آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں یا اپنے بچوں کی پرورش جس مال سے کر رہے ہیں یا بینک بیلنس آپ نے جس کا مال سے کیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی یتیم کا مال آپ نے لوٹ لیا ہو, کسی غریب کا مال آپ نے لوٹ لیا ہو, آپ نے حرام کھایا ہو اور حرام اپنے بچوں کو آپ نے کھلایا ہو. یاد رکھنا پیارے, میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر تم حرام کھاتے ہو, حرام سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو اور حرام مال جمع کرتے ہو, اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ, اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں فرمائے. غور سے سنو, اور میں حدیث پاک کی روشنی میں ثابت کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں, امام طبرانی المعجم الصغیر میں اس حدیث کو لاتے ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, سعد چاہتا ہے کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے اللہ قبول کر لے. یہ 50,000 نذرانہ مانگنا یہ حرام نہیں ہے؟ یہ حرام نہیں ہے؟ یہ 60,000 اپنے اکاؤنٹ پر ڈلوانا یہ حرام نہیں ہے؟ لوگوں, آپ, میں سب کو کہتا ہوں, علماء اہل سنت کو بھی کہتا ہوں, عوام کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ممبر سے قناعت اور شکر کا درس دیتے ہیں, کم سے کم آپ اپنے میں بھی لائیے, لائیے اپنے آپ میں. اور اس ممبر سے میں کہتا ہوں ذرا پوچھ لیجئے گا میں نے کتنا نذرانہ مانگا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. کل کلکتہ میں ایک صاحب کہہ رہے تھے, حضرت آپ نذرانہ زیادہ کیوں نہیں مانگتے؟ ہم نے کہا مجھ سے ہوتا ہے نہیں, میں بیکاری نہیں ہوں, اس لیے کہ میرے سرکار نے مجھے اتنا دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین گزارا ہوتا ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غور سے سنو, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, سعد چاہتا ہے کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے اللہ قبول فرما لے. تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا سعد رات بھر سجدے کرنا, دن بھر طواف کعبہ کرنا, دن بھر غلاف کعبہ سے لپٹے رہنا, اللہ تیری ہر دعا قبول فرما لے گا. نہیں نہیں, میرے مصطفیٰ کا وہ جملہ نایاب سنو. آقا ارشاد فرماتے ہیں, یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوت. اے سعد, حلال کھایا کرو, حلال پہنا کرو, حلال جمع کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے. سبحان اللہ. غور سے سنو, اب میرے آقا نے جب یہ بیان کیا تو آقا نے اخیر کا جملہ جو فرمایا وہ فرماتے ہیں, والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ حتی ما یتقبل منہ عمل 40 لیلا. کہ غور سے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا اپنے حلق کے نیچے اتار لیتا ہے, 40 دن تک اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. اب تم چاہے پورب کی طرف سر مارو, چاہے پچھم کی طرف سر مارو, اللہ تعالیٰ کو تیری عبادت سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر تو واقعی عابد بننا چاہتا ہے, واقعی مصطفیٰ کا غلام بننا چاہتا ہے, تو اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ اور حلال سے پرورش کرو. حلال سے پرورش کرو گے تمہارا بیٹا اعلیٰ حضرت کا سچا غلام ہوگا. حلال سے پرورش کرو گے تمہارا بیٹا خواجہ غریب نواز کا سچا غلام ہوگا. لوگوں ذرا غور سے سننا. اسی پر ایک اور بات, امام عبد الرحمن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے اور خوب رو رو کر دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. نوجوانوں, میں تم سے مخاطب ہوں, غور سے سننا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی, مولا تو رحیم و کریم ہے, اس کی دعا قبول فرما لے مولا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, اگر روتے روتے یہ مر جائے اور اس کے ہاتھ اتنے بلند ہو کہ آسمان تک پہنچ جائے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی, مولا وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, کلیم یہ حرام کھاتا ہے, حرام اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, دعا کرتے کرتے اس کی جان نکل جائے اور اس کے ہاتھ اتنے بلند ہو کہ عرش کو چھو جائے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں فرماتا. لہٰذا اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ, اپنے بچوں کو حلال کھلایا کرو. 2 ہی روٹی کھلاؤ لیکن حلال کی غذا کھلاؤ, 1 روٹی کھلاؤ لیکن حلال کھلاؤ, اور حلال کھاؤ بھی, حلال کماؤ بھی, اور حلال مدرسے کو عطا بھی. یہ لوگوں غور سے سنا کرے. اب صرف حضرت امام اوزاعی علیہ رحمت و رضوان, حضرت امام اوزاعی کہتے ہیں آپ نے رونا بند, آپ نے ہنسنا بند کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضور ہنستے کیوں نہیں آپ؟
تو حضرت امام اوزائی کہتے ہیں کہ کفن چور سے میری ملاقات ہوئی. کفن چور سے میں نے پوچھا کہ تم نے سینکڑوں کفن چرائے، تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا حضور میں نے سینکڑوں کفن چرائے، میں نے کسی کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں دیکھا. لوگوں مرنے والا تمہارا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتا ہے، فاتحہ پڑھ دیتا ہے، لیکن تمہارے اعمال اتنے گندے کہ جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب تم پر ہے کہ تم اس کو گڑھا بناتے ہو یا جنت کا باغ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات تھی سنی چراغ لے کے چلے. غور سے سنو پیارے ایک بات اور، صرف کھانا پکانا حلال کا اور کھانا کھلا دینا حلال کا صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے. لوگوں ماں اگر بھوکی رہ جائے یہ بھی حرام ہے، باپ تڑپ تڑپ کے مر جائے یہ حرام ہے. آ کے نعت خانوں پر اس طرح پیسہ لٹاتے ہو اور باپ چائے کی دکان پہ جیب تلاشتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے ہے کہ نہیں ہے. واہ، بالکل بالکل. لوگوں غور سے سنو، ان نعت خانوں کو پیسہ دے